السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں ثنا نقوی. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سروردی صاحب. مزمل صاحب بہت شکریہ. مزمل صاحب، سب سے پہلے پروگرام میں بات قومی استحکام کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری کے جو حالیہ خطابات ہیں، جو کل انہوں نے خطابات کی اپنی تقریروں کے ذریعے سے ایک مثبت اور مستحکم سیاسی تاثر پیش کیا ہے. پاک فوج کی انہوں نے تعریف کی، فیلڈ مارشل کا انہوں نے ذکر کیا، بھارت کو ناکو چنے چبانے کے حوالے سے کلیئر پاکستان کا میسج دیا. دوسری جانب پاکستان کی جو اس ٹائم حکومت ہے، جو برسر اقتدار نون لیگ کے حوالے سے ایک کلیئر میسج ہے کہ دونوں رہنماؤں کو اور وفاق کے ساتھ مل کے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اب ملک کی حالات بہتر کرنے کی طرف آگے بڑھنا ہوگا. لیکن میرے خیال میں بلاول اور آصف زرداری کی جو تقاریر ہے وہ سول ملٹری ہم آہنگی اور ٹیکنیکلی جو اس وقت ایک خاص سیاسی جماعت اور سیاسی گروپ کی جانب سے اینٹی آرمی یا اینٹی فیلڈ مارشل جو ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یا مہم چلائی جاتی ہے، اس کا جواب ہے. انہوں نے اپنی پوزیشن بہت واضح کی کہ وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ بھارت کے خلاف شکست دینے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو سراہتے ہیں اور وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کوئی ایسی ڈویژن موجود ہے تو پیپلز پارٹی کا سارا وزن فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ہے، پاک فوج کی طرف ہے. اور دونوں نے، بلاول نے اور آصف زرداری نے، دونوں نے حکومت کے ساتھ بھی تعاون کا بھرپور اعادہ کیا اور فوج کے ساتھ بھی تعاون کا بھرپور اعادہ کیا. میں سمجھتا ہوں دونوں کی تقاریر جو تھیں وہ ان کی سیاسی پوزیشن کو بالکل واضح کرتی ہیں. تو کل کی تقاریر سے پہلے تک کیا یہ سیاسی پوزیشن واضح نہیں تھی؟ نہیں، بالکل واضح تھی. لیکن میرے خیال میں اس وقت چونکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک پروپیگنڈے کی مہم بہت تیز کی گئی ہے اور اس میں پاکستان نے پچھلے دنوں برطانیہ کے ایمبیسڈر کو ڈیمارش بھی کیا اور پہلے ناروے والے کو کیا اور اس سے پہلے جو لوگوں کو پاکستان واپس لانے کے لیے اور ایک سوشل میڈیا ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے اور ایسی مہم 9 مئی کے حوالے سے، تو میرے خیال میں یہ بہترین وقت تھا کہ بلاول اور آصف زرداری جو ہیں وہ ایک واضح موقف کے ساتھ عوام کے سامنے آتے اور وہ ایک واضح موقف کے ساتھ عوام کے سامنے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے بیرونی خطرات، قومی یکجہتی اور بھارت کے خلاف دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے اور فیصلہ کن دفاعی کامیابیوں کا سہرا مسلح افواج کے سر باندھا ہے. انہوں نے بھارت کے خلاف شکست پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے چونکہ حکومت، وفاقی حکومت مسلم لیگ نون کھڑی تھی، اب پیپلز پارٹی کا وزن آ گیا ہے اور پھر ایم کیو ایم بھی کھڑی ہے آپ کے سامنے. اس کا مطلب زیادہ تر ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہیں اور قومی یکجہتی اور فوج اور عوام کے ساتھ مل کر پاکستان کی ترقی کی بات کرتی ہیں. اور میرے خیال میں ہم دیکھ لیں تو وہ سیاسی جماعتوں کی اکثریت اس طرف ہے، صرف ایک سیاسی جماعت اس طرف ہے، باقی سب تو اس طرف کھڑے ہیں. تحریک انصاف نے لا تعلقی کا اظہار کر لیا اس خاتون سے. ہاں، لیکن دیکھیں جب آپ نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پہ وہ ویڈیو لگائی تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے ایجنڈے کے مطابق تھی. آپ اس کو اون کر رہے تھے تو آپ اپنی جماعت کے ٹویٹر ہینڈل پہ اس کو لگاتے ہیں نا. اب تو آپ اس لیے ڈیلیٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے برطانیہ کا قانون حرکت میں آ جانا ہے. برطانوی ہائی کمیشن کا یہ بیان آ گیا کہ اگر غلط ہوا تو ہم قانون حرکت میں آئے گا اور ہم ایکشن لیں گے. تو آپ اپنے ایکشن کے خوف سے پہلے آپ نے اس کو وہاں تقریر کرائی، اب آپ اس کو اس لیے ڈسون کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خلاف برطانیہ میں ایکشن نہ ہو جائے، تو آپ اس سے بچنے کے لیے اس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو اعتراف جرم ہے. میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کو اعتراف جرم سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ ان سے ایک جرم سرزد ہوا ہے اور وہ اس جرم سے بچنے کے لیے اپنے نشانات مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو میرے خیال میں برطانیہ میں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. اور قانون جب حرکت میں آئے گا تو یہ ڈیلیٹ کرنے والا معاملہ بھی ان کے خلاف ہی جائے گا، ان کے حق میں نہیں جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب، دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. اس پر بات کرنا بھی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو اب قدم آگے بڑھانا پڑے گا اور وفاق کو ہی دل بڑا کرنے کی اس ٹائم ضرورت ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب کی جو تقاریر ہے، ان کی باتیں ہیں، ان کی اکثر پریس ٹاک میں بھی وہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو مارجن دیتے نظر آتے ہیں. What do you think؟ نہیں، وہ 9 مئی کو مارجن دیتے نظر نہیں آتے نا. مسئلہ یہ ہے
مسئلہ یہ ہے کہ وہ 9 مئی کو ریڈ لائن قرار دیتے ہیں، وہ 9 مئی کی معافی کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ 9 مئی کے ملزمان کو سزا دینے کی بات کرتے ہیں۔ وجہ تنازع تو 9 مئی ہے۔ ریاست بھی یہی بات کرتی ہے، آپ معافی مانگے آگے بڑھیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے کیا نہیں ہے۔ ویڈیو ڈیلیٹ کی ہے، ویسے 9 مئی کے ملزمان سے بھی بری ذمہ ہو جائے اور ان کو بھی کہے کہ یہ ہمارے نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں پاک فوج ہماری ہے۔ نہیں لیکن 9 مئی کو کے جرائم سے معافی نہیں نہ مانگتے، آپ میری بات سمجھیں۔ تو اس لیے میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور تحریک انصاف کے درمیان 9 مئی ایک بڑی رکاوٹ ہے کہ اس کو کیسے عبور کیا جائے۔ اور پھر میں نہیں سمجھتا کہ بلاول بھٹو پی ٹی آئی کے ساتھ ایسے کسی مذاکرات کا حصہ بنیں گے جس سے موجودہ حکومت کو عدم استحکام کا شکار ہو۔ ان کی تقاریر یہ بتا رہی ہیں کہ وہ موجودہ نظام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے آج یہ ضرور کہا ہے کہ لمبی اننگ کون کھیلے گا، میں کوئی قبل از وقت انتخابات کی بات نہیں کر رہا، لیکن جب بھی ہوگا وہ خود کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ضرور پیش کرتے ہیں، لیکن اگلے الیکشنز کے بعد۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے الیکشنز تک پیپلز پارٹی نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، موجودہ نظام کے ساتھ کھڑی ہے، پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، لہذا مجھے نہیں لگتا ان کا دوسری طرف جانے کا کوئی چانس موجود ہوگا۔ بالکل ٹھیک، بریک لیتے ہیں مزمل صاحب، بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ چیف منسٹر کے پی کے سہیل آفریدی لاہور میں موجود ہیں اور ان کا دورہ لاہور پنجاب حکومت کے لیے کتنا درد سر بنا ہوا ہے، اسی پر بات کریں گے اور مذاکرات کی بات بھی کریں گے کہ کیا حکومت کی شرطوں پر تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ مزمل صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اطہر کاظمی سینئر اینالسٹ ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ اطہر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اطہر کیا دیکھ رہے ہیں حالات؟ مزاحمت کی طرف تحریک انصاف جاتی نظر آ رہی ہے، کم از کم 2 سال سے تو لاہور کی سڑکوں پر ہم نے تحریک انصاف کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں دیکھی، لیکن جب سے سی ایم کے پی کے لاہور میں موجود ہیں ہم روز مسلسل ہر گزرتے لمحے اور گزرتے وقت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اٹس ہیپننگ۔ ہاؤ ڈو یو سی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں لاہور کے صحافیوں کو بشمول مزمل صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ ایک وزیر اعلیٰ کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا لاہور کے صحافیوں کو، اور وزیر اعلیٰ سے سوالات کرنے کا بھی موقع ملا۔ اور سچویشن یہاں تک ہوئی، جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ عمر دراز گوندل نے تو 3-4 دفعہ جو ہے اپنے آپ کو نوچا کہ بھائی یہ میں حقیقت میں ہی دیکھ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سے کویسچن کرنے کا موقع مل رہا ہے یا پھر یہ کوئی خواب ہے۔ تو میرے خیال میں یہ آج ایک دفعہ پھر یہ چیز بڑی واضح ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو فارم 45 اور 47 کی بحث ہے وہ ایک بڑی پرٹیننٹ قسم کی بحث ہے، اور اسی وجہ سے وہ بحث ہوتی ہے۔ اور وہ جو عوامی کنیکشن ہے، تمام تر منصوبوں کے اعلان، بڑے بڑی شخصیات سے ملنا، دنیا کے بڑے بڑے کیپٹلز میں جا کے دورے کرنا، لیکن زمینی حقائق جو ہیں یا پھر زمینی سطح پہ جو عوام سے کنیکشن ہے وہ آپ کو پنجاب کے حکمرانوں کا اس طرح نظر نہیں آتا۔ سہیل خان آفریدی ایک دوسرے صوبے سے آئے اور آپ اور مزمل صاحب لاہور میں، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جگہ پہ ناکے لگائے گئے، کیا کچھ ہوا، روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ عوام میں بھی گئے، عوام سے ملے بھی، اور وہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے جس کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں، دیکھیں وہ تو گریجولی کب شروع ہوگی، ہو سکتا ہے اس میں ابھی مزید کوئی ٹائم لگے، کب وہ کال دیں گے، لیکن سہیل خان آفریدی نے ایک دفعہ پھر یہ ثابت کر دیا اور یہ واضح کر دیا ہے کہ جو گراس روٹ سے نیچے سے اٹھ کے پولیٹیکل ورکر آتا ہے وہ عوام کی نبض کو سمجھتا ہے، وہ عوام سے کنیکٹ کر سکتا ہے، وہ صرف جو ہے خوشبو لگا کے جو ہے شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کے عوام سے بات نہیں کرتا، اور وہی فرق آج آپ کو نظر آ رہا ہے لاہور کی سڑکوں میں۔ مومنٹم بنانے میں کامیاب ہو گئے سہیل آفریدی آپ کے مطابق؟ دیکھیں، آپ خود لاہور میں آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے مارکیٹوں کو بند کیا گیا، فوڈ سٹریٹ بند کر دی گئی، پھر جو اسمبلی ہے پنجاب اسمبلی، مزمل صاحب خود وہاں پہ جاتے رہتے ہیں، وہاں پہ صحافیوں کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی اس جگہ پہ، وہاں پہ بھی پتہ نہیں کون کون سے صحافی گھسے، جس قسم کے سوالات کیے گئے، ان کو دھکے دیے گئے، وزراء کو دھکے دیے گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا جو فوکس ہے اور جتنا بردباری کا مظاہرہ کیا اور مختلف جگہوں پہ گئے، میرے خیال میں ایک واضح مومنٹم بنانے میں تو وہ کامیاب ہوئے۔ اور اس میں جو سب سے بڑے پریشان کن چیز ہے پنجاب کی حکومت کے لیے کہ اتنی تصاویر، اتنی پروجیکشن، اتنے اشتہارات، اور اس کا نتیجہ جب تک عوام سے کنیکشن نہیں ہوگا، عوام کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جوڑیں گے نہیں، ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا آپ دونوں مزمل صاحب بڑا ذرا کھیل لیں، گڈی صورتحال، وہ فل ٹاس کرا رہی ہیں، اطہر کاظمی چھکے مار رہا ہے، وہ کہہ رہی ہیں عوام کا مومنٹم، اطہر کاظمی عوام کا مومنٹم بتا رہا ہے، لبرٹی چوک خالی تھا جب وہ لبرٹی چوک گئے۔
سر ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ لبرٹی چوک خالی تھا جب وہ لبرٹی چوک گئے، وہ لطیف کھوسہ کے گھر گئے، وہاں 200 بندے نہیں اکٹھے ہوئے، وہ محمود رشید کے گھر گئے، وہ جہاں بھی گئے لیڈر ہوتا ہے تو پھر جہاں وہ دیکھیں نا مریم نواز جب جاوید لطیف کے گھر پہنچتی تھیں تو سینکڑوں ہزاروں لوگ موجود ہوتے تھے، وہ رانا ثناء اللہ کے گھر پہنچتی تھیں سینکڑوں ہزاروں لوگ موجود ہوتے تھے، یہ بیچارہ تو اکیلا لاہور کی سڑکوں پہ پھرتا رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو یہ ایک ایسا اسٹریٹ موومنٹ ہے جو میرا مطلب ہے وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول میں چل رہی تھی، اپنے ڈالے اپنے جھنڈے اپنے ڈنڈے لا کر آپ اپنی کیبنٹ لا کر وزارت اعلیٰ کے پروٹوکول کے اندر کون سی اسٹریٹ موومنٹ آپ چلانا چاہتے ہیں، وہ کوئی عوامی مہم تو نہیں ہے، وہ تو ایک خاص پروٹوکول کیونکہ آپ کو چیف منسٹر کا کور حاصل ہے، آپ اس میں چلا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ چیف منسٹر کا تو جو وہاں پہ چیف منسٹر ہیں ان کو بھی کور حاصل ہے، کبھی انہوں نے صحافیوں کو بلا کے اس طرح سوالات کے جوابات دیے؟ بالکل دیے، میرے ساتھ دیے، مجھے دیے، سب کو دے دیں۔ اسی طرف آ رہا تھا، مجھے پتا تھا آپ نے یہ کہنا ہے، یہی فرق ہے کہ چار بڑے آپ جیسے عظیم صحافیوں کو بلا کے بڑے بڑے ناموں کو ان کو ناشتہ کروانا، ان کے ساتھ بیٹھ کے بند کمروں میں اسٹریٹجی بنانا یا اپنی اسٹریٹجی ان کو بتانا، وہ اوپن میڈیا ٹاکس میں اپنی مرضی کے سوال کروانا، بیٹ رپورٹرز کو، یوٹیوبرز کو، بیورو چیفز کو، اینکرز کو، یہاں تک کہ آپ کا نام بھی اس فہرست میں تھا، آلدو کہ آپ بزی تھے، آپ نہیں جا سکے، تو سب کو بلایا گیا۔ ایسا ایکسیس کبھی پنجاب کی حکومت نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تک دیا؟ دیکھیں وہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ چلانے نہیں آئے، وہ وہاں پہ لوگوں سے ملنے آئے تھے، پنجاب اسمبلی میں آئے تھے، وہ تو جو ادھر رویہ تھا پنجاب کی حکومت۔ اچھا اب ایک اور سوال میں پٹ کرتا ہوں، آج وہ واپس چلے گئے، آج وہ واپس چلے گئے، اب پیچھے تو پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر نہیں ہے جو اس مومنٹم کو کیری آن کر سکے۔ عالیہ حمزہ مفرور ہیں، حماد اظہر مفرور ہیں، سلمان اکرم راجہ کی گاڑی میں دوسرا بندہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ بٹھاتے ہیں، میاں اسلم اقبال مفرور ہیں، تو اس لیے وہ آئے 2-3 دن انہوں نے چلیں جی ایک ایکٹیویٹی کی اور اس کے بعد وہ پشاور واپس چلے گئے، اس کے بعد پھر ایک سناٹا ہے، پھر کوئی اس سارے مومنٹم کو کیری آن کرنے کے لیے تو پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے۔ کون کور کرے گا اس گیپ کو؟ اچھا یہ پتہ یہ نان ایشو ہے اس وقت۔ اچھا سہیل خان افریدی، جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، سہیل خان افریدی آیا خیبر پختونخوا سے، وہ پنجاب کی عوام کو کیا دے سکتے ہیں، وہ تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن پنجاب کی عوام نے ان کو دیکھا کہ عمران خان کا نمائندہ آیا ہے، لاہور کی عوام نے دیکھا کہ عمران خان کا نمائندہ آیا ہے، لبرٹی کتنے بجے بند ہوتی ہے اور کتنے بجے بند کروائی گئی، مزمل صاحب آپ کو بھی پتا ہے، فوڈ اسٹریٹ کتنے بجے بند ہوتی ہے اور کتنے بجے بند کروائی گئی وہ آپ کو بھی پتا ہے، تو ایک نمائندہ آیا جس نے صرف کچھ جگہوں پہ جانا تھا، اور عوام کا جو رسپانس ہے یا پھر جو عام بندے کا رسپانس ہے یا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں جو رسپانس ہے، یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ یہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ اب کون پیچھے کیری آن کرے گا یا نہیں کرے گا، جب بھی کوئی عمران خان کا نام لے کے وہاں پہ آئے گا، جو عوام کے اندر اس وقت ریزنٹمنٹ ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے، دیکھیں نا آپ نہیں، پر سلمان اکرم راجہ کے ساتھ عمران خان کا نام نہیں ہے، علیمہ خان کے ساتھ عمران خان کا نام نہیں ہے، جو باقی پی ٹی آئی کی پاکستان پنجاب کی یا لاہور کی قیادت ہے ان کے ساتھ عمران خان کا نام نہیں ہے، وہ صرف سہیل افریدی کے ساتھ ہے، باقی ساروں کو عمران نے ڈس اون کیا ہوا ہے، یا باقی سارے چیف منسٹر نہیں ہیں اس لیے ان کے پاس وہ پروٹوکول نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی گاڑی کے آگے 4 ہوٹر والی گاڑیاں نہیں ہیں، پیچھے 4 ہوٹر والی گاڑیاں نہیں ہیں، ایک سٹیٹ پروٹوکول نہیں ہے، لہذا وہ بیچارے کے لیے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے۔ علیمہ خان نکلتی ہیں، ان کے ساتھ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے کیونکہ اچھا آسان لفظوں میں مزمل صاحب کہنا چاہ رہے ہیں لاہور کے عوام نے ریجیکٹ کر دیا۔ پروٹوکول کے اندر سٹریٹ موومنٹ ہے نا، سٹیٹ پروٹوکول میں، یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جوس کے ڈبوں پہ اپنی تصویریں لگا کے جو عوام کو پلاتے رہے، جو عوام نے رسپانس دیا وہ سب کے سامنے ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو بھی باہر نکلتا ہے پنجاب میں اس کے اوپر تو آپ مقدمہ کر دیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ ہم وزیر اعلیٰ کو آپ پکڑ نہیں سکتے تھے، عوام کو روکنے کی آپ نے پوری کوشش کی۔ لبرٹی چوک میں گرفتاریاں ہوئی، 10 سے 12 لوگ تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس کے باوجود گرفتاریاں ہوئی، اور اس کے بعد کے علاوہ وہاں پہ جو سلوک کیا گیا، انتہائی شرمناک سلوک جو ہم نے پنجاب اسمبلی کے اندر دیکھا، جس طریقے سے دھکے مارے گئے، اس سب کے باوجود انہوں نے اپنی بردباری کو قائم رکھا، انہوں نے آگے سے ریئیکٹ نہیں کیا، اور یہی وہ چیز ہے جو آج ہر کوئی ڈسکس بھی کر رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ علیمہ خان کل نکلیں گی، آپ ان کے اوپر ایک اور مقدمہ کر دیں گے۔ اب آپ تو ایک نیا قانون لے کے آ رہے ہیں جس میں کسی بھی گھر میں پولیس بغیر وارنٹ کے گھس جائے گی کیونکہ اندر سے پتنگ کوئی اڑا رہا ہوگا، تو کل آپ نے کہنا سلمان اکرم راجہ جو ہے جناب وہ گڈی اڑا رہا تھا، تو لہٰذا اس کو ہم نے پکڑ لیا۔ تو جو جس قسم کے حالات کا وہاں پہ لوگوں کو سامنا ہے وہ بھی ہے، لیکن مزمل صاحب اندر دل میں آپ کو بھی پتا ہے
کہ جو पंजाब की या खुसूसन लाहौर की आवाम ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, क्या इस वक्त कोई और ऐसा बंदा है? ये कोई इमरान खान नहीं था, ये कोई बड़ा लीडर नहीं था, ये नहीं, काम वर्कर है जो कबायली इलाके से उठा है। मैं अतर आदमी साहब, मेरा ना एक ऑफिस लिबर्टी चौक में ही है। जब वो आए थे लिबर्टी, मैं लिबर्टी चौक में खड़ा था, दुकानें सारी खुली थीं, आपने जरूर सोशल मीडिया पे शोर मचा लिया, बंदा कोई नहीं था। मैं आपको एक बात, वो अपने एक प्रोटोकॉल, अपने एक एंट्रॉज के साथ आए, अपने ही उनके एक डाले में पीछे झंडे और डंडे थे, खुद ही वहाँ 45 मिनट खड़े रहे, अकेले, कोई नहीं था, वापस चले। पुलिस को सख्त वैसे इंस्ट्रक्शंस भी नहीं थी मुजम्मिल साहब के मुताबिक। वो तो बंदा ढूंढते रहे, उनको माचिस चाहिए थी, किसी ने सिगरेट लगाना था, वो बंदा ही नहीं मिल रहा था। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। पुलिस को बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस थी इस हवाले से। मुजम्मिल साहब, ये अब आपको ये लगता है कि ये जो सोहेल अफरीदी ने की जो स्ट्रीट मूवमेंट है, ये अपने इंतहा को पहुंच गई है या अभी आगाज पर है, और इसका इंतहा क्या होगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि मूवमेंट तो अभी शुरू भी हुई है। ये एक तरह से एंगेजमेंट है, जो आवाम के साथ एंगेजमेंट है, और हुकूमत की तरफ भी एक मैसेज है कि आपकी कितनी पॉपुलैरिटी है और आवाम क्या सोच रहे हैं। देखिए ना, हम हो सकता है हमारा तज्जिया गलत हो, हुकूमत को पता होता है, उसके इदारे होते हैं, उनके पास रिपोर्ट्स भी आती हैं, ये सब कुछ आज पंजाब हुकूमत को भी पता होगा। तो मेरे ख्याल में ये एक एंगेजमेंट की कोशिश है, और वो जो अभी बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात के जरिए चीजें बेहतर हो जाएं, तो शायद वो लोग भी इसको संजीदगी से लें कि चीजों को बेहतर किया जाए। स्ट्रीट मूवमेंट कब शुरू होगी? मुझे नहीं लगता कि फरवरी से पहले कोई बहुत बड़ी कोई स्ट्रीट मूवमेंट में बनती हुई देख रहा हूं, लेकिन एक वाजे उसका आगाज हो गया, और बड़ा इंटेलिजेंटली सोहेल खान आफरीदी तमाम तर प्रोवोकेशन के बावजूद बड़े इंटेलिजेंट तरीके से वो उसको लेके चल रहे हैं। अब वो कराची भी जाएंगे, आपको लगता है फिर कोयटा भी जाएंगे, वो अब फिर गिलगित जाएंगे, फिर आज़ाद कश्मीर जाएंगे, पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाएंगे? जी, इसी तरह का इरादा तो उनका है कि हर जगह पे आवाम से एंगेजमेंट की जाए, कराची भी जाया जाए, दीगर जगहों पे भी जाया जाए। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी वो समझते हैं कि ग्राउंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। आज़ाद कश्मीर के अंदर एक पॉलिटिकल वैक्यूम भी आपने देखा, हालिया दिनों में एक हुकूमत की तब्दीली भी हुई। फिर इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में आपने देखा कि वहाँ पे भी इलेक्शंस को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन वगैरह किया गया, और फिर आपने देखा कि कोयटा में या बलोचिस्तान में भी बल्दियाती इलेक्शन रोके गए। तो उनकी कोशिश तो होगी कि हर जगह पे लोगों को एंगेज किया जाए, और मैं ये काफी दिनों से ये खबर भी आपके साथ भी शेयर करता रहा, बल्कि आपके प्रोग्राम में भी मैंने आपको कहा था कि मुझे सोहेल खान आफरीदी डी चौक में आते हुए नजर नहीं आ रहे। जो लोग ये कह रहे हैं कि वो 26 नवंबर को वहां पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उनका एक जामे प्लान है, वो उसके मुताबिक अपनी चीजों को लेके चल रहे हैं। और 8 फरवरी के लिए तैयारी की जा रही है। डी चौक आते नजर आ रहे हैं, अप्रैल में डी चौक आते नजर आ रहे हैं, या 2026 में डी चौक नहीं आ रहे? वो नहीं, 2026 के फरवरी और मार्च के बाद पता चलेगा कि चीजें किस तरफ जाएंगी। क्या आपको क्या लगता है, क्या हो जाएगा तो डी चौक आना पड़ेगा, क्या नहीं होगा तो डी चौक नहीं आना पड़ेगा? देखिए, वो जिस तरह की मूवमेंट वो कर रहे हैं, तो उसमें तो देखे ना, अगर लाहौर में हर जगह पे वो एक स्ट्रीट मूवमेंट बना रहे हैं, बुनियादी तौर पे हुकूमत पे दबाव डाल रहे हैं। डी चौक में भी आके खुदा ना खास्ता कोई पाकिस्तान को उन्होंने फतह तो नहीं करना, एक सूबे को वज़ीर आला है। डी चौक आने का मकसद ये है कि हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जाए, और ये कहा जाए कि भाई आप थोड़ा सा पुल बैक करें, अदलिया को अपना काम करने दें, खान साहब के जो केस हैं वो आइन और कानून के मुताबिक हल होने दें। तो दबाव डालना मकसद है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो डी चौक आए, और हो सकता है कि उससे पहले हुकूमत भी कोई एंगेजमेंट वगैरह कर ले। तो आपको लगता है कि उनके दौरा लाहौर के बाद अब जब मंगल को मुलाकात का दिन होगा तो मुलाकात हो जाएगी बानी पीटीआई से लोगों की? इतना दबाव में हुकूमत आ गई है कि मुलाकातें खुल जाएंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मंगल के दिन मुलाकात होगी। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि उनकी दोबारा मुलाकात के अंदर रुकावट डाली जाएगी, लेकिन ये चीज ऐड करेगी उसी चीज के अंदर। देखे ना, खान साहब की बहनों के ऊपर पानी फेंकना, वहां पे जाना, सोहेल अफरीदी 10 दफा गए, मुलाकात नहीं करवाई गई। ये एक तरह से ठट्ठे लेने के लिए तो हुकूमत कह सकती है देखें जी हम उसको मिलने नहीं दे रहे, लेकिन इसका जो असर हो रहा है कि जिस तरीके से जो कुछ किया गया पंजाब असेंबली के अंदर, जो बहुत सारे नाकदीन भी हैं सोहेल अफरीदी के, वो भी ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत का ये रवैया नामुनासिब है। और एंड ऑफ द डे नून लीग के दोस्त हो जाएं, पीपल्स पार्टी के दोस्त हो जाएं, ये सियासतदान हैं और अवामी दबाव तो महसूस करते हैं। ठीक है, तो अतर कादमी, आपको वो जो मुज़ाकरात वाली कहानी है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की, वो कहाँ पहुंचती नजर आ रही है? उसमें कोई पेश रफ्त होगी या वो सबुताज होगी? मुज़ाकरात हुकूमत की शर्तों पर?
देखिए मुझे वो कहानी आगे बढ़ती भी नजर नहीं आ रही इसमें। एक तो देखें अचकजई साहब को नामजद किया है खान साहब ने, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को किया है। अचकजई साहब की हो सकता है एक्सेप्टेंस हो मियां साहब की नज़र में या जरदारी साहब की नज़र में, लेकिन दीगर जो इंपॉर्टेंट हल्के हैं मुझे नहीं लगता कि उनका एतमाद होगा अचकजई साहब के ऊपर। इसी तरीके से क्या इस वक्त हुकूमत इस पोजीशन में है कि मुज़ाकरात के नतीजे में वो कुछ ऑफर कर देंगे, तो दोनों साइड से ये मुज़ाकरात होता तो रहेगा, बात भी होती रहेगी, लेकिन ये चीज मुझे आगे बढ़ती भी कोई ज्यादा नजर नहीं आ रही। तो क्या खेल होगा फिर पीटीआई का मार्च तक? अगर मुलाकातें भी नहीं होंगी, मुज़ाकरात भी नहीं होंगे, डी चौक पर चढ़ाई भी नहीं होगी, कोई मुज़ाहमत भी नहीं होगी, फिर तो बड़ा पुरसुकून मंजरनामा आप पेश कर रहे हैं। और इसमें ये भी ऐड कर लें अतर कि पीटीआई के एमएनए जल्दी इमरान खान से लाताल्लुकी का इजहार भी करने जा रहे हैं। बहुत से लोग इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं। कितनी सदाकत इन खबरों में? देखिए इस तरह की खबरें तो हम 3 साल से सुन रहे हैं, कर दें लातल्की का इजहार, क्या फर्क पड़ता है। तो इस वक्त तो वो सबको पता है कि जो सिचुएशन है। देखिए बुनियादी मकसद ये है कि मुज़ाकरात के जरिए भी हुकूमत से कुछ देखें ना, कुछ लो कुछ दो वाले मामलात हैं। जब आप हुकूमत के ऊपर दबाव डालेंगे तो फिर हो सकता है कि उसके नतीजे में जो मुज़ाकरात हों वो थोड़े से बेहतर हों। जो असल इशू ये नहीं है कि सोहेल अफरीदी लाहौर जा रहा है या सोहेल अफरीदी कोयटा जा रहा है। असल इशू ये है कि दो बड़ी सियासी जमातें इस वक्त इक्तदार में हैं, लेकिन आप समेत हर बंदा ये कहता है मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। जो पहले हमने कर्जे लिए हुए हैं उनके बदले अब हम फौजी फाउंडेशन के शेयर्स दे रहे हैं। तो जो सरमायाकारी के दावे किए गए, जो सियासी साइड है इस हुकूमत की, देखिए सियासी साइड बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुई। आपने भारत को जंग में शिकस्त दी, पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम किया, लेकिन सियासी तौर पे आपके पास दिखाने के लिए क्या है? सियासी तौर पे जो आपने इकोनॉमी को बेहतर करना था, आवाम से कनेक्शन करना था, वो नजर नहीं आया। आप कभी जापान नजर आए तो कभी जिनेवा नजर आए, कभी ब्राजील नजर आए तो कभी लंदन नजर आए, कभी सऊदी अरब नजर आए। आपने बड़ी बड़ी शख्सियात को गले लगाया, आपने कहा जी फलाने बादशाह ने भी हमें इज्जत दे दी, लेकिन आपने अवाम को वो इज्जत नहीं दी, आपने अवाम को गले नहीं लगाया। उनसे जो आपका फासला है वो खत्म नहीं हो पा रहा। तो वो असल दबाव है इस निजाम के ऊपर। बहुत शुक्रिया अतर, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं मुजम्मिल साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात यूएई के सदर के दौरा पाकिस्तान के हवाले से कितना कामयाब नज़र आ रहा है ये दौरा, बात मुजम्मिल साहब से भी करेंगे जो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सीनियर एनालिस्ट जुनैरा अज़हर ने भी हमें ज्वाइन किया है। जुनैरा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुजम्मिल साहब वो उठी। अस्सलाम वालेकुम जुनैरा, कहीं बिलखसूस यमन और सूडान में हमें यूएई और सऊदी अरब एक दूसरे के मुकाबले पे नज़र आते हैं, और पाकिस्तान का अपना एक डिफेंस पैक्ट भी है सऊदी अरब से। इस तनाजुर में आप यूएई के प्रेसिडेंट के दौरे को कैसे देखते हैं कि हमारी यमन और सूडान में हम यूएई के साथ खड़े होंगे या सऊदी अरब के साथ? थैंक यू मुजम्मिल साहब। एक्चुअली अगर बिल्कुल एक छोटे लेवल पे विद इन मुस्लिम वर्ल्ड अगर हम किसी कोल्ड वॉर का जिक्र कर सकते हैं तो दैट इज़ एट द मोमेंट गोइंग ऑन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूएई। सूडान का मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसे टच नहीं करूँगी, लेकिन बहरहाल सूडान में बड़ा मेजर रोल है यूएई का, जो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है उसमें, और उस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही समहाउ। एट द सेम टाइम जो कुछ यमन में हो रहा है उसमें भी सऊदी अरेबिया को ये हंच है कि कहीं ना कहीं यूएई का हाथ ज़रूर है। सो देयर इज़ अ साइलेंट कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन बिटवीन यूएई एंड सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान इसमें एट द कोर बहुत ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है एट द मोमेंट। जो भी टेंशन्स हैं उनको स्क्वीज़ करने की कोशिश कर रहा है, और हमें साइड्स चूज़ करने की ना ज़रूरत है ना ये नौबत आएगी, बिकॉज एट सम लेवल सऊदी अरेबिया भी ये चाहता है कि ये मामला रिजॉल्व हो। अपने बैकयार्ड में यमन में वो मज़ीद पोलराइजेशन नहीं देखना चाहते, इफ़ एनीथिंग अपना कंट्रोल चाहते हैं। और अगर सूडान में जो कुछ हो रहा है यूएई ने मज़ीद उसमें इतना गुम नहीं हो जाना कि उसके लिए एक बहरानी कैफियत जो है वो इकट्ठी हो जाए या खड़ी हो जाए, तो उसको भी वहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा। सो ये बड़ा पिवट पॉइंट है जिससे पाकिस्तान बड़ा स्मार्टली एक जैसे कहना चाहिए फ़ायदा भी हासिल कर रहा है। हमारा डिफेंस पैक्ट है विद सऊदी अरेबिया,
प्राइमरी रोल हमारी फॉरेन पॉलिसी में, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, हमारी इकोनॉमी में अगर किसी का है तो वो सऊदी अरेबिया का है. UAE कम्स सेकंड. बट एट द मोमेंट UAE का यहाँ आके अपना इंटरेस्ट शो करना कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, शोज़ कि वो यहाँ पे स्पेस सऊदी अरेबिया के लिए बिल्कुल ओपन नहीं छोड़ना चाहते. सो अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान इन माई ओपिनियन. एंड व्हाट अबाउट रशिया एंड यूक्रेन? रात तो केफ में लाइट नहीं थी और रशिया इज़ गोइंग वेरी एग्रेसिव. यूरोप के ऊपर रशियन प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं और वो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं. तो ऐसे में पीस ट्रूस कहाँ नज़र आ रहा है जो ट्रम्प का पीस ट्रूस था 28 नुकाती? देखिए, ट्रम्प उसे पीस ट्रूस तो कहते हैं, बट वी ऑल नो उसमें पीस का कहीं नामो निशान नहीं है. इफ़ एनीथिंग, जो पुल आउट किया है USA ने, जो वो यूरोपियन नेटो को और उन सारे छोटे छोटे पॉकेट्स को जहाँ पर डिफेंस सेक्टर एग्जिस्ट करता है यूरोप का, वहाँ से उसने पुल आउट कर लिया है. कोई सपोर्ट नहीं दे रहे, ना इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, ना असलहा दे रहे हैं, ना इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो यूरोप की हालत बहुत बुरी है. यूरोप इज़ इन नो पोजिशन टू डिफेंड इट सेल्फ. तो वो सिर्फ सिग्नलिंग कर सकता है, कभी प्लेन्स उड़ा के, कभी कुछ करके. दैट इज़ नंबर 1. नंबर 2, रशिया 20% ऑफ यूक्रेन ऑक्यूपाई कर चुका है और वो वहाँ से वापस नहीं जाएगा. और जितनी देर ये ज़ेलेंस्की डिले करेंगे कि वो टेबल पे बैठ के इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, उतनी देर रशिया और प्रेशर एक्सर्ट करता रहेगा. तो द सूनर ज़ेलेंस्की रियलाइजेस कि उसको, आपने सुना होगा कि उसको मुस्तकिल जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उन्होंने कहा था इलेक्शंस कराएं. तो इट्स अ थ्रेट, इट्स अ सिग्नल टू ज़ेलेंस्की कि ईदर सरेंडर और फिर आप इलेक्शन कराएं, अदरवाइज एंड मूव आउट. हम यहाँ पे कोई US फ्रेंडली, रशिया फ्रेंडली गवर्नमेंट ले आएंगे. तो ये सब सिग्नलिंग है. यूक्रेन एंड यूरोप, दे आर स्टक, कुछ नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ US, और US उनकी हेल्प नहीं कर रहा. और रशिया के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो जितना एक्सर्ट कर सकता है वो करे. और इलाके ले लेगा वो? कितने और कितने इलाके ले सकता है? मेरे ख्याल है अगर ये जो डील है ये डिले होती रही तो वो 30% तक आ जाएगा. 30% तक आ जाएगा. फिर आप यूरोप को कहाँ देखती हैं, नेटो को? वो 30% एक बफर जोन आ गया ना फिर नेटो के और रशिया के दरमियान. ये 20% हो या 30% हो, ये एक बफर जोन है. तो इस बफर जोन के बाद पुतिन के मसाइल तो काफ़ी हाल हो गए. देखें, फिनलैंड को ले लें, आप पोलैंड को ले लें, ये तो ऑलरेडी रशियन एग्रेशन से बहुत डरते हैं. मेरे ख्याल है ये प्रेशर पुट करेंगे ऑन मखौन एंड जो मर्ज हैं जर्मनी के, उनके ऊपर कि आप थोड़ा सा सरेंडर करें. अदरवाइज़ अगर रशिया यहाँ तक आ गया तो फिर तो हम जो 1990s में सिचुएशन थी उस पर वापस चले जाएंगे. एंड यूरोप नीड्स टू रियलाइज़ कि जो यूक्रेन को यहाँ तक पहुँचाया है, उनके न्यूक्लियर वेपन्स भी उनसे ले लिए थे, सरेंडर करा लिए थे. अगर आपको याद हो, कोल्ड वॉर में जब ये आज़ाद हुआ था उस वक्त इनको बिल्कुल गारंटी दी थी कि हम आपको पूरी सिक्योरिटी देंगे. तो यूक्रेन को यहाँ तक पहुँचाने में यूरोप का हाथ है. तो या तो यूक्रेन को ये सेंस प्रिवेल करनी चाहिए कि उसने बहुत गलत जगह पे, जैसे कहते हैं ना, अपनी बेट लगाई थी. यूरोप वाज इन नो पोजीशन टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू यूक्रेन, और ये सारी सिचुएशन हाथों से बाहर निकल रही है. तो यूक्रेन को ये सोचना होगा कि उसने कहाँ तक आने देना है. एंड कमिंग टू नेटो एक्सपेंशन को रुकना होगा. जितने और कंट्रीज़, वही 2014 वाली पुतिन की आप तकरीर निकाल के देख लें. उन्होंने कहा था हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितनी दफ़ा आप नेटो में मज़ीद हमारी आज़ाद हुई हुई स्टेट्स को शामिल करने की कोशिश करेंगे, हम उसे थ्रेट समझेंगे. तो यही हो रहा है, जो सूनर द बेटर कि यूरोप उसको रोकते. गज़ा में फ़ौज भेजने के हवाले से कह रहे हैं 4 मुल्क शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं. कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान 3,500 फ़ौजी भेजने के लिए तैयार है. कह रहे हैं बांग्लादेश का नाम है, कह रहे हैं टर्की नहीं है, कुछ लोगों का ख्याल है इंडोनेशिया है. क्या अपडेट है? कितने मुल्क हैं? कौन आउट है, कौन इन है, और कब तक आप इस फोर्स को जाता हुआ देखते हैं? वेल, ये सिचुएशन स्टक हुई भी है. टर्की तो बिल्कुल नहीं जाएगा वहाँ पे, बिकॉज उसके जाने पे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसराइल को डायरेक्टली. पाकिस्तान के जाने पे भी इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और कुछ लोकल पेपर्स इसराइल के यहाँ तक कहते हैं कि हम तो चाहते हैं जो फोर्स यहाँ आए वो यहाँ पर हमास की डिसआर्मामेंट करे. बट पाकिस्तान जैसे मुल्क पे हम क्या ट्रस्ट कर सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर भी है, मुस्लिम भी है, डिफेंस पैक्ट भी साइन कर लिया है सऊदी अरेबिया के साथ. अफ़गानिस्तान में उसका रोल देख लें तो एक लिहाज से एक खामोश
جو مخالفت ہے وہ پاکستان کی بھی ہے. لیکن انڈونیشیا از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو بی آن دا کارڈس. انڈونیشیا جائے گا. ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ پاکستان جائے بیکاز جو پیس کیپنگ میں اور ایسے علاقوں میں پاکستان کی فوج کا ایکسپیرینس ہے وہ ٹو بی آنیسٹ مسلم ورلڈ میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. سو پاکستان کے لیے ایک ٹگ آف وار ایگزسٹ کر رہی ہے واشنگٹن میں, لیکن پاکستان ہیز میڈ اٹ ویری کلیئر کہ ہم وہاں پہ کسی کو ڈسارم کرنے نہیں جا رہے, ہم وہاں پہ اسرائیلی لڑائی لڑنے نہیں جا رہے یا حماس کی لڑائی لڑنے نہیں جا رہے. ہمیں غزہ کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور پیس کیپنگ کرنی ہے. تو اگر اس کے لیے ہمارا رول اگر آپ انیشیٹ کرتے ہیں تو ہم حاضر ہیں. نہیں, پر پیس کے لیے اگر فرض کر لیں حماس کوئی کارروائی کرتا ہے اور اس سے پیس خراب ہوتا ہے تو پھر حماس کو روکنا پڑے گا. دیکھیں اٹس اے ویری ڈینجرس اینڈ ایسکلیٹنگ سچویشن ابھی بھی, بیکاز وہاں اتنے فالس فلیگس ہو رہے ہیں اور وہ جو کرتے ہیں وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ حماس کے لوگ کر رہے ہیں. آئی ڈی ایف کے اپنے سولجرز آن ریکارڈ ہیں کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی لیجیٹیمیسی ہے ہی نہیں. ایک وار کی, ایک کانفلکٹ کی بھی کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں جس کو کراس نہیں کیا جاتا. وہاں تو وہ کچھ ہو رہا ہے جو شاید ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے. ایسی صورت میں ان مائی پرسنل اوپینین میرے خیال ہے پاکستان ریزسٹ کر رہا ہے. پاکستان کو وہاں نہیں جانا چاہیے بیکاز دیٹ از این ایکٹیو وار زون. اسٹیٹ ہوڈ کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اسرائیل. اگلے سال اسرائیل میں الیکشنز ہیں. نتن یاہو کا جو پورا پولیٹیکل کیریئر ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. وہ وہاں امن نہیں ہونے دے گا. اور اس نے یہ جو نیا سٹانس لیا ہے کہ کوئی پیلسٹینین اسٹیٹ نہیں ہوگی, اس کے ہوتے ہوئے وہاں پیس کیپنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ اٹس اے بگ کویسچن. لاسٹ, بنگلہ دیش اینڈ انڈیا, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے عثمان ہادی کے اسیسینیشن کے بعد اور طارق رحمان کے واپسی کے بعد؟ آپ بنگلہ دیش میں الیکشن دیکھ رہی ہیں. بنگلہ دیش انڈیا جو ٹینشن ہے وہ وار ہے یا صرف کولڈ وار ہے, کیا دیکھ رہی ہیں؟ آئی تھنک یہ ٹینشن بہت سیریس ہے اور جو اندر سسٹم میں, پولیس میں, بیوروکریسی میں, پالیٹکس میں جو حسینہ واجد کے بینیفیشریز بیٹھے ہوئے ہیں, وی آل نو 50% کوٹا تھا ان کے پاس. ہر سسٹم میں ان کا قبضہ اور کنٹرول ہے اس وقت. انلیس اینڈ انٹل دے سرنڈر, وہ اندر سے بیٹھ کے جب تک اپیزمنٹ دینی بند نہیں کریں گے حسینہ واجد کو, وہاں پہ انریسٹ پھیلانا بند نہیں کریں گے. انڈیا جب تک ڈائریکٹ اسیسینیشنز, اور انڈیا ہیز اے ہسٹری بائی دا وے, وہ تو یو کے کی سوئل پہ, یو ایس کی سوئل پہ, آسٹریلیا, کینیڈا, اس نے کہاں ٹرانس اٹلانٹک ریپریشن اور کلنگز نہیں کی. تو یہ بہت سیریس معاملہ ہے. اس وقت کوشش یہ ہے انڈیا کی, اور اس کو اندر سے سپورٹ مل رہی ہے حسینہ واجد فرینڈلی گروپس کی طرف سے جو بیوروکریسی میں بھی ہیں. ایز آئی سیڈ, جب تک سسٹم پہ ان لوگوں کا کنٹرول نہیں ہوگا جو اسٹوڈنٹس کی فارم میں, جو جین زی کی فارم میں ٹرانزیشن چاہتے ہیں, انڈیا فری فارن پالیسی چاہتے ہیں ان بنگلہ دیش, تب تک وہاں مسئلہ حل نہیں ہوگا. انڈیا کی پوری کوشش ہوگی کہ مارشل لاء آ جائے, کسی طرح کا کو ہو جائے, یہ جو ابھی کی ٹرانزیشن گورنمنٹ ہے یہ ہٹے وہاں سے, الیکشنز نہ ہوں. سو اٹس اے سیریس سچویشن ان بنگلہ دیش. آپ کو الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں یا آپ کے خیال میں شیخ یونس نہیں کرائیں گے؟ شیخ یونس کی پوری کوشش ہوگی, بٹ الیکشنز کے لیے کچھ حالات بھی تو ہونے چاہیے نا, تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہے. تو واٹ ڈو یو سی, یہ انٹرم گورنمنٹ رہے گی؟ انٹرم گورنمنٹ کنٹینیو کرے گی. میرا نہیں خیال, بیکاز جس طریقے سے لاسٹ ایئر 2024 میں فوج نے فائنلی سرنڈر کیا تھا ان فرنٹ آف دا پیپل آف بنگلہ دیش کہ ہم مزید اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلائیں گے, تو فوج میں چینجز آ سکتے ہیں. فوج کے اندر کوئی کو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جنرل اوپر آ جائے جو کہ شیخ حسینہ اینڈ ایٹ دا بیہسٹ آف انڈیا وہاں پہ کوئی کو وغیرہ کریٹ کرے. سچویشن از فلوئڈ, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, بیکاز آپ پوری ہسٹری اٹھا لیں, آج تک فارن پالیسی آف بنگلہ دیش اینڈ دا انر ڈومیسٹک پالیٹکس آف بنگلہ دیش انڈیا کے شیڈو سے نہیں نکلے. دیٹ از ویری ڈیپ روٹیڈ. تو اس سسٹم کی جو فائٹ ہے اس میں ٹائم لگے گا ان مائی اوپینین. And any chance of war between Bangladesh and India? No, I don't see an active war. You don't see, why? بیکاز اس کی ضرورت نہیں ہے نا. آلریڈی جو سچویشن انہوں نے وہاں, آپ کو پتہ ہے انڈیا از گڈ ایٹ کریٹنگ فالس فلیگس اینڈ پراکسی وارس. ڈائریکٹ وار میں تو اس کا جو حال ہوا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. تو اس لیے فرام مائی ایکسپیرئنس انڈیا اس وقت ایک ایکٹیو وار افورڈ نہیں کر سکتا, بیکاز اگر اس کو ایک ایکٹیو وار کی پولیٹیکلی ضرورت ہوگی تو وہ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہے گا اپنی پچھلی شرمندگی بچانے کے لیے. بنگلہ دیش کے ساتھ ایسے نہیں کرے گا. بہت شکریہ زنیرہ. مزمل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے ثنا نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.